الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دیائی شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین اور پاک نیوز HD ٹی وی چینل اور جناب محترم سی ای او پاک نیوز اعجاز حسین جان صاحب اور ڈائریکٹر جناب محترم طارق سلامت صاحب کی وساطت سے میں یہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راقیہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کی سیرت کا پیغام ان کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک نیوز HD ٹی وی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے مالکان اور معاونین کی اللہ تبارک و تعالی زندگی میں سلامتی اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا والو میں تو یہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ ہر مومن کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ ناپاکی کے قریب نہ جائے، لیکن اہل بیت کی یہ شان ہے کہ ہر ناپاکی کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کے قریب مت جانا۔ یعنی اس دنیا کے اندر امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما خواجہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اہل بیت جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کے قریب اے ناپاکی تم مت جانا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کسی شاعر نے بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کے اندر یہ شعر لکھے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آیا تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس ہستی کا ذکر ہے اللہ اکبر جل شانہ جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے سامنے آتی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور کے سامنے آتی تو حضور فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ میرا باپ بھی اور میری ماں بھی تمہارے اوپر قربان۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، مولا کائنات حاضر ہوتے اور تمام صحابہ حاضر ہوتے اور یہ عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارا باپ بھی اور ہماری ماں بھی تمہارے اوپر قربان ہو۔
یعنی ہمارے والدین اور ہماری جانیں، ہمارا مال یا رسول اللہ آپ پر قربان. لیکن امام الانبیاء کی بیٹی کی یہ شان ہے کہ جب وہ آقا کریم کے سامنے تشریف لاتی تو آقا کریم فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میری ماں بھی اور میرا باپ بھی تمہارے اوپر قربان. یہ ان لوگوں کی شان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فاطمہ تو بدعتم منی فمن اغضبها اغضبنی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے محبوب کو راضی کیا اور اللہ کے محبوب کی اہل بیت کو راضی کیا اس کا ٹھکانہ جنت. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدن، کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کے اندر دنیا سے گیا، دنیا میں فوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی اسے شہادت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت بھی فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ نبوت کے پہلے سال، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کچھ تھوڑا اختلاف بھی ہے لیکن زیادہ تر رائے جو ہے کہ نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ کے اندر. اللہ اکبر جل شانہ. اور آپ کا وصال جو ہے وہ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے بعد جو ہے وہ ہوا. اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً اس کے حساب سے 22 سال بنتی ہے. کچھ روایتوں کے اندر 29 سال بھی لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ تر روایتیں جو ہیں وہ اسی بات پر ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ جوان ہوئی. جب جوان ہوئی تو مختلف اطراف سے شادی کے پیغام آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی جو ہے وہ کروں. جب میرے مالک کا حکم آ جائے گا تو میں اس حکم کے مطابق کروں گا. اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے محبوب اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے. جب بھی بولتے ہیں یا تو وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا پھر وہ وحی الہی ہوتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے یا عام انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب کا بولنا جو ہے وہ اللہ کا قرآن بنتا ہے یا حدیث مصطفیٰ بنتی ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے کہ کسی نے آ کر دروازے پہ دستک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، آج جو آیا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی وہ محبوب ہے، اور جو یہ پیغام لے کر آیا ہے اس سے پہلے جبریل امین علیہ السلام یہ پیغام میرے پاس پہنچا چکے. ابھی مولا کائنات نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ پوری کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات ارشاد فرمائی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول. جب حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا، مولا کائنات اندر تشریف لائے. پیچھے بھیجنے والے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستیاں ہیں. آ کر حضرت علی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ اور سر نیچے کر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے علی کس طرح آئے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اب بول نہیں رہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو بات تم لے کر آئے ہو تم سے پہلے جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام میرے پاس پہنچا دیا، اور یہ بات یہ ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی بیٹی کا نکاح آسمانوں پر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ کر دیا ہے. اب زمین پر آپ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ فرما. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت خوش ہوئے کہ آقا کریم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے. شرم و حیا کی وجہ سے آپ کو کہنی ہی نہیں پڑی، اللہ کے محبوب نے خود یہ بتا دی. اللہ اکبر جل شانہ. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے علی تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ ہے اور میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تلوار اور گھوڑا جو ہے وہ جہاد کے لیے چاہیے، زرہ تم اللہ کی شیر ہو، تم کرم اللہ وجہ الکریم ہو، حیدر قرار ہو، تم پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے والے ہو، تو تم یہ زرہ جو ہے یہ فروخت کر۔ آپ زرہ فروخت کرنے گئے، راستے میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پوچھا اے علی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے ساری بات بتائی اور آپ نے فرمایا میں یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین نے وہ زرہ خرید لی، اور جب حضرت علی واپس جانے لگے تو فرمایا اے علی میری طرف سے یہ زرہ اب آپ تحفہ لے جائیں۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، وہ زرہ قبول فرما لی۔ وہ درم و دینار تقریباً جو 500 کے قریب ہے وہ بھی انہوں نے دیا اور زرہ بھی گفٹ کر مولا کائنات کی بارگاہ میں۔ مولا کائنات جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا یہ واقعہ سنایا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی۔ اب شادی کا مرحلہ آ گیا، اب نکاح کا مرحلہ آ گیا، تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درم و دینار جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیے اور ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے جہیز کے لیے کچھ چیزیں خرید کر بازار۔ وہ چند چیزیں جن کا ذکر آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ ضرورت کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نکاح میں دی۔ اور جب آپ کا نکاح ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسکال چاندی جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ 400 مسکال جو ہے وہ 1 کلو گرام اور 600 گرام بنتا ہے، یعنی تقریباً 1.5 کلو چاندی جو ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے بیٹی میں نے آپ کے حق مہر کے لیے یہ چاندی مقرر فرمائی ہے اور یہ اتنے درم و دینار جو ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی اے بابا جان یہ تو ٹھیک ہے دنیا کے پیسے ہیں، سب کے مہر میں مقرر ہوتا ہے، لیکن میرے مہر کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے جو مجھ سے پہلے کائنات کی کسی عورت کے مہر کے اندر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت دیکھی ہے آقا کریم کے ساتھ اور آقا کریم کی امت کے ساتھ، اس گناہگار امت کے ساتھ، حضور کے اہل بیت کی، حضور کی لخت جگر نور نظر شہزادی کونین ملکہ فردوس بری کی محبت کہتی ہے۔ آپ نے عرض کی بابا جان میرا مہر ایسا ہونا چاہیے کہ میرے مہر کے اندر آپ کی گناہگار امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کریم خوش، اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات مجھے لکھ کر اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔ اتنی بات جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تو جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آپ کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا نے عرض کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات قبول فرما لی اور ایک نور کے قلم سے ریشم کی سبز چادر کے اوپر، جنت کی ریشمی سبز چادر اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے قلم سے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے فاطمہ الزہرا کے مہر کے اندر اپنے محبوب کی ایمان والی گناہگار امت کی بخشش فرما دی اور میں یہ چادر لے کر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں۔ جب وہ چادر جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو آقا کریم بہت خوش ہوئے اور وہی چادر حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے سامنے رکھی اور ارشاد فرمایا اے میری بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری بات جو ہے وہ قبول اور مقبول ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چادر لکھ کر یہ نور کے قلم سے اس ریشم کی سبز چادر پر یہ بات لکھ کر جبریل کو دے کر یہ بھیج دیا میرے۔ اور پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا وصال، آپ نے اپنی وصیتوں کے اندر ایک وصیت یہ ارشاد فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ نور کی چادر اور یہ نور کی لکھائی والی جو میرا مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے میری عرض پر، یہ میرے کفن کے ساتھ میری قبر کے اندر رکھا۔ اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ وہ شادی تھی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ رخصتی سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ حضرت فاطمہ الزہرا سے اور حضرت علی سے
نیک طیب طاہر اولاد پیدا ہو۔ قربان جاؤں کہ میرے آقا کی دعا جو ہے اللہ اکبر جل شانہ، وہ دعا جس کی قبولیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتے اور تمام ارواح عالم جو ہے وہ آمین کہیں۔ یہ میرے آقا کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ طیب طاہر نیک اور پاک اولاد عطا فرمائی کہ جن سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی آبیاری ہوتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ارشاد، اور آقا کریم کی بڑی ایک پیاری حدیث پاک مجھے یاد آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ فرمایا میری نسل قیامت تک میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے، میری نسل آل نبی اولاد علی علیہ السلام۔ فرمایا میری بیٹی کی جو نسل ہے، میری بیٹی کی جو اولاد ہے، یہی میری اولاد ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اعزاز کائنات کے اندر حضرت سیدۃ النساء العالمین کو آتا، اور اس کائنات کے اندر دو ایسی ہستیاں ہیں جن کا استقبال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اور ان کے لیے دعا۔ وہ ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی رضائی ماں ہیں، اور دوسری حضرت سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، میرے آقا کریم اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی چادر بچھاتے، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ چومتے اور خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ یہ شان ہے حضرت سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدۃ النساء العالمین کو یہ شان کائنات کے اندر عطا فرمائی ہے کہ کائنات کے اندر اس سے پہلے یہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین کی 3 ایسی نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لیے ترتیب آپ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ حضرت فاطمہ حضور کی آنکھوں کا نور ہیں اور امام الانبیاء خاتم النبیین کی شہزادی ہیں۔ اور دوسری نسبت ہے بانوئے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ حضرت فاطمہ کے شوہر جو ہیں وہ شیر خدا حضرت علی المرتضی ہیں۔ اور تیسری نسبت جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ یہ وہ نسبت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف جو ہے بہت بڑا شرف، امام الانبیاء کی بیٹی ہونے کا شرف، مولا کائنات کی بیوی ہونے کا شرف، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور حضرت باقی آپ کی تمام اولاد کی ماں ہونے کا شرف جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کی وجہ سے آپ کی یہ ساری شانیں ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور وہ بطول ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن امام الانبیاء کی شہزادی کو یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ آپ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، بیٹی ہیں، امام الاولیاء کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سید الشہداء جن کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین پوری کائنات میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ 3 ایسی عظیم نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے سیدۃ النساء العالمین کی شان سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر سب سے پہلے کون تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل۔ آپ نے عرض کی بابا جان میں عورتوں کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آپ کا چہرہ تھوڑا پریشان ہو گیا، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات آئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، جس اونٹنی پر
آپ سوار ہوں گی، اس اونٹنی کی نکیل جو ہے، اس اونٹنی کی مہار جو ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ہوں، اور یوں وہ آپ سے پہلے داخل ہوگی، آپ کی مخدومہ بن کر، آپ کی خادمہ بن کر۔ آپ مخدومہ کائنات ہیں، آپ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تم تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، اولین و آخرین جتنی عورتیں آئی ہیں ان کی سردار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتنی شان دی ہے کہ اس کائنات کے اندر دو بطول ہیں، ایک حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ۔ اور بطول اس عورت کو کہتے ہیں، بڑے ادب کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مہینے کے اندر عورتیں سرخی دیکھتی ہیں جس سے ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، وہ سرخی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں دیکھی، اور وہ سرخی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نے نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طہارت، اتنی پاکی، اللہ اکبر جل شانہ، اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ان دو کائنات کے اندر ان دو عورتوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور وہ دعوت اتنی پرتکلف تھی کہ آقا کریم کے ساتھ آقا کریم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور کھانا تناول فرمائیں، اور بہت اعلیٰ قسم کے کھانے جو تھے وہ تیار۔ اب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کر آقا کریم اپنے مسجد نبوی شریف سے اپنے کاشانہ نبوت سے اٹھے، عثمان غنی ذو النورین حضور کے پیچھے پیچھے چل اور آقا کریم کے قدموں کو گن رہے ہیں۔ جب حضور عثمان غنی ذو النورین کے گھر میں پہنچے تو جتنے قدم آقا کریم چل کر آئے تھے، عثمان غنی ذو النورین نے اتنے غلام اسی وقت آزاد کر، اور پھر بڑا ہی پرتکلف کھانا جو تھا وہ پیش کیا۔ آقا کریم اور صحابہ کرام بہت خوش۔ مولا کائنات اس دعوت کے بعد جب گھر میں آئے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ مولا کائنات جو ہیں تھوڑے پریشان، تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات فرمائی کہ آج عثمان غنی ذو النورین نے یہ دعوت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور ایسی پرتکلف دعوت اور ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سرتاج آپ جائیں اور جا کر میرے بابا جان کو اور تمام صحابہ کو کھانے کی دعوت دے۔ اب مولا کائنات جو تھے وہ گئے اور جا کر دعوت دی۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دن دعوت کا دن آیا، وقت آیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئی اور عرض کی اے رب العالمین میری تیری بارگاہ میں دو عرضیں ہیں، ایک یہ کہ آج میری دعا پر جنت سے جنتی کھانے جو ہیں وہ میرے بابا جان کے لیے اور میرے صحابہ کے لیے تھا، اور دوسری میری دعا ہے کہ جتنے قدم میرے بابا جان اپنے کاشانہ نبوت سے چل کر میرے گھر میں آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جو گناہگار ہے حضور کا امتی، ان کی قیامت کے دن بخشش فرما۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، جب کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرما رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے خوش، اور صحابہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی مائیت میں بڑی بڑی دعوتیں جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کھائی ہیں، یا رسول اللہ ایسا کھانے کا مزہ آج تک ہم نے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابہ باقی اس کائنات کے اندر یہ کھانے جنت میں جانے کے بعد، قیامت کے بعد جو ہے وہ کھائیں گے، لیکن اللہ نے میری بیٹی کی دعا پر آپ کو یہ کھانا جنتی کھانا دنیا کے اندر یہ عطا فرما۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی فاطمہ الزہرا کی دوسری دعا بھی قبول ہوئی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا وہ جو انہوں نے کی ہے کہ یا اللہ میرے آقا اور میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میرے آقا کی گناہگار امت کی بخشش فرما۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام خوش ہوئے، اور جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے عثمان غنی ذو النورین نے ایک غلام آزاد کیا ہے، اور جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے ہیں تو آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ہزار آپ کا وہ امتی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ
فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور پھر اللہ اکبر جل شانہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس نفسا نفسی کے عالم میں جب سیدۃ النساء العالمین اپنی قبر انور سے نکلیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 حوریں آپ کے ساتھ 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا